حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید۔ آج ہم پیئر بوردیو کی ایک بہت ہی اہم کتاب ڈسٹنکشن اے سوشل کرٹیک آف دا ججمنٹ آف ٹیسٹ کا جائزہ شروع کر رہے ہیں، اور شروعات کر رہے ہیں حصہ اول باب اول سے۔ یہاں بوردیو اپنی سب سے مشہور دلیل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم ذوق یا ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کبھی غیر جانبدار یا معصوم یا صرف جمالیات تک محدود نہیں ہوتا۔ اس کا گہرا تعلق ہے طبقے سے، طاقت سے، اور جسے وہ ثقافتی سرمایہ کہتے ہیں، یعنی علم، مہارتیں، تعلیم، جو معاشرے میں اونچا درجہ دلاتی ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی آپ نے کہا اہم نقطہ ہے۔ یہ باب بنیادی طور پر اسی چیز کو دیکھتا ہے کہ مختلف سماجی طبقوں کے لوگ وہ فن، موسیقی، ثقافت کو الگ الگ طریقوں سے کیوں محسوس کرتے ہیں، اور بوردیو بہت واضح کرتے ہیں کہ یہ فرق کوئی اندرونی یا موروثی نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ یہ معاشرے میں ان کی جو پوزیشن ہے، جو حیثیت ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ثقافتی ضروریات جو ہیں وہ اصل میں سماجی تربیت اور تعلیم کی پیداوار ہیں۔ کئی سروے بھی یہی دکھاتے ہیں کہ ثقافتی سرگرمیاں جیسے میوزیم جانا، کانسرٹ سننا یا کتابیں پڑھنا، یہاں تک کہ ادب، مصوری یا میوزک میں ہماری پسندیدگیاں، یہ سب ہماری تعلیم کی سطح اور سماجی پس منظر سے آپ کہنے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو مطلب بوردیو ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم ذوق کو صرف اپنی ذاتی پسند ناپسند نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک سماجی طور پر سکھایا گیا ایک کنڈیشن رسپانس ہے، یعنی ہماری تعلیم، ہماری پرورش، ہماری معاشی حیثیت، یہ سب مل کر اسے بناتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ پیدائشی نہیں، سیکھا ہوا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل اکثر آپ دیکھیں غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے، خاص طور پر خاندان میں، ابتدائی ماحول میں۔ بوردیو ایک تصور لاتے ہیں خالص نگاہ کا، پیور گیز جسے وہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے چیزوں کو ان کی ظاہری شکل و صورت، ان کے فارم کے لحاظ سے دیکھنا، نہ کہ ان کے عملی فائدے یعنی فنکشن کے لحاظ سے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے یوں سمجھیں کہ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ ہے، اسے صرف اس کی بناوٹ، اس کے رنگوں کے امتزاج کے لیے سراہنا، بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ ہمارے گھر میں کیسا لگے گا یا اس کا مقصد کیا ہے۔ بوردیو کہتے ہیں کہ یہ خالص نگاہ بھی کوئی فطری چیز نہیں ہے، یہ تو ایک تاریخی ایجاد ہے جو فن کی ایک خود مختار دنیا کے ابھرنے سے جڑی ہے، ایک ایسی دنیا جو اپنے اصول خود بناتی ہے، خود لاگو کرتی ہے، اور یہ رویہ اصل میں دنیا کو دیکھنے کے عام عملی انداز سے ایک طرح کا فاصلہ پیدا کرتا ہے، اور یہ سماجی فاصلے اور بڑھتری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اور شاید یہیں سے وہ امتیاز یا ڈسٹنکشن کا تصور زیادہ واضح ہوتا ہے نا؟ یعنی ہماری جمالیاتی پسندیدگیاں، مثلا کلاسیکی موسیقی پسند کرنا یا پاپ کلچر کو کمتر سمجھنا، یہ کیسے سماجی فرق قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں؟ تو یہ ایک طرح سے مہذب کو عامیانہ سے اور غالب طبقے کو مغلوب طبقے سے الگ کرنے کا ایک لطیف طریقہ ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دیکھیں، فنون کی جو مختلف اقسام ہیں، اصناف ہیں، مکاتب فکر ہیں یا تاریخی ادوار، ان کی جو ایک سماجی طور پر مانی ہوئی درجہ بندی ہے نا، کہ کون سا آرٹ اعلیٰ ہے اور کون سا عوامی، وہ درجہ بندی اصل میں ان فنون کو استعمال کرنے والوں یا پسند کرنے والوں کی سماجی درجہ بندی سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے، اور یہی چیز ذوق کو ایک طبقاتی نشان یعنی مارکر آف کلاس بنا دیتی ہے۔ بات صرف یہ نہیں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ آپ نے یہ ثقافت کیسے حاصل کی۔ کیا آپ بچپن سے اس ماحول میں پلے بڑے ہیں یا بعد میں تعلیم کے ذریعے اس تک پہنچے؟ بوردیو کہتے ہیں کہ ثقافت کے بھی اپنے اشرافیہ کے خطابات ہوتے ہیں جو اکثر تعلیمی نظام دیتا ہے، اور اس کی بھی نسلیں ہوتی ہیں جنہیں اشرافیہ میں شامل ہونے کی پرانی تاریخ سے ماپا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے۔ تو گویا ہماری پسند ناپسند، جسے ہم اکثر اپنی شخصیت کا حصہ مانتے ہیں، وہ دراصل ہمارے سماجی پس منظر کی عکاس ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم معاشرے میں اپنی جگہ کیسے دیکھتے ہیں یا شاید کیسے دکھانا چاہتے ہیں۔
یقیناً، اور جو چیز ہمیں فطری طور پر خوبصورت، نفیس یا بس اچھی لگتی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے طبقے سے، ہماری تعلیم سے اور سماجی طور پر قابل قبول سمجھے جانے کی ایک طرح کی لاشعوری خواہش سے ہو سکتا ہے۔ بوردیو عوامی جمالیات یعنی پاپولر ایستھیٹک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ جمالیات ہے جو فن اور روزمرہ زندگی کے تسلسل پر مبنی ہے، مطلب وہ فن جو عملی ہو، سمجھ میں آئے اور جس میں شکل، مواد یا مقصد کے تابع ہو۔ اس کے برعکس خالص جمالیات یا پیور ایستھیٹک وہ اکثر اسی آسان لطف اندوزی کے انکار پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ انکار ایک طرح سے غالب طبقے کی ان ضروریات اور مجبوریوں سے دوری کو ظاہر کرتا ہے جن سے عام لوگ روزمرہ میں دوچار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس پہلے باب میں بوردیو ایک بڑا چیلنج سامنے رکھتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ذوق کا فیصلہ صرف خوبصورتی یا فن کے بارے میں نہیں ہے، یہ سوشل پوزیشننگ کے بارے میں ہے، یعنی معاشرے میں اپنی جگہ بنانے اور دکھانے کا معاملہ ہے۔ اور بظاہر معصوم نظر آنے والی ترجیحات کے ذریعے لوگ اکثر جانے انجانے میں عدم مساوات کے سوشل سٹرکچرز کو دوبارہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، کلیدی بصیرت یہی ہے کہ جسے ہم خوبصورت، شاندار یا فطری سمجھتے ہیں، وہ ہمارے طبقے، ہماری تعلیم اور سماجی قانونی حیثیت یعنی سوشل لیجٹمیسی حاصل کرنے کی ہماری غیر محسوس خواہش سے گہرا تعلق رکھ سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہماری پسندیدگیاں کیسے بنتی ہیں، یہ ہمیں اپنے اور معاشرے کے بارے میں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم اس کتاب میں آگے بڑھیں گے، ہم یہ دریافت کرتے رہیں گے کہ ثقافت کیسے ایک سماجی میدان جنگ بن جاتی ہے، جہاں ذوق تشکیل پاتے ہیں، ان کی درجہ بندی ہوتی ہے، اور انہیں بعض اوقات بڑے لطیف طریقوں سے سماجی برتری قائم کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال جو شاید سامعین سوچنے کے لیے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے، کیا کبھی اپنے ذوق پر سوال اٹھایا ہے یا غور کیا ہے کہ یہ معاشرے میں کیسے کام کرتا ہے؟ کسی کی پسندیدگیاں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ پیئر بوردیو کی کتاب ڈسٹنکشن کے حصہ اول باب اول پر اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ثقافتی سماجیات کے اس اہم سفر میں ہمارے ساتھ رہیں، صرف حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں پر، جہاں ہم نظریات کو سادہ بامانی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم پیئر بوردیو کی کتاب ڈسٹنکشن کے ایک بہت اہم حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حصہ دوم، باب دوم، دا اکانومی آف پریکٹسز، یعنی اعمال کی معیشت۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں بوردیو اپنے اس خیال کو آپ کہہ سکتے مزید گہرا کرتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے جو چھوٹے چھوٹے انتخاب ہیں نا، وہ بھی اصل میں بڑی سماجی حقیقتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بالکل، اور بوردیو یہاں ایک بہت دلچسپ زاویہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سماجی زندگی کو نا ایک معیشت کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ معیشت کی طرح؟ اچھا۔ ہاں، لیکن یہ صرف پیسوں والی معیشت نہیں ہے۔ اس میں آپ سمجھے مختلف قسم کے سرمائے یا کیپٹل شامل ہیں، جیسے معاشی، ثقافتی، سماجی اور یہاں تک کہ علامتی سرمایہ بھی۔ اچھا، تو یہ سرمایہ معاشی تو چلیں سمجھ آتا ہے، پیسہ، لیکن یہ ثقافتی یا سماجی سرمایہ، اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ثقافتی سرمایہ وہ علم، وہ مہارتیں، تعلیم جنہیں معاشرہ اہم سمجھتا ہے، جیسے فنون لطیفہ کی سمجھ یا ایک خاص انداز میں بات کرنے کی اہلیت یا اچھی یونیورسٹی کی ڈگری۔ اور سماجی سرمایہ آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے نیٹ ورکس، مطلب آپ کن لوگوں کو جانتے ہیں اور ان سے آپ کو کیا آپ کہہ لیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ علامتی سرمایہ تو عزت، وقار، پہچان، اس قسم کی چیزیں۔ صحیح۔ تو بوردیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مختلف سرمایوں کو استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اور یہ ہمارے فیصلوں پر، ہمارے انتخاب پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں، بوردیو کا ایک اور بہت اہم تصور ہے ہیبٹس۔ جی، یہ وہ گہری، اکثر لاشعوری عادتیں، رویے اور سوچنے کے انداز ہیں جو ہمارے سماجی پس منظر، ہمارے تجربات سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہیبٹس ہی ہمیں ایک طرح سے بتاتا ہے کہ کسی خاص صورتحال میں کیا رویہ فطری لگے گا یا مناسب ہے۔ تو گویا ہیبٹس ایک قسم کا اندرونی کمپاس ہے جو ہمیں سماجی دنیا میں راستہ دکھا رہا ہے، اور یہ کمپاس ہمارے طبقے اور پس منظر سے بن رہا ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، اور یہ ہیبٹس ہمارے سرمایہ کے ساتھ مل کر ہمارے انتخابات کو شکل دیتا ہے۔ اچھا،
بوردیو دلیل دیتی ہیں کہ ہمارے انتخاب، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں، کپڑوں کے، یا بھئی کون سا اخبار پڑھنا ہے، یہ آزاد یا ذاتی پسند کا معاملہ کم ہے، اور ہمارے ہیبٹس اور سرمایہ کی بنیاد پر کی گئی ایک قسم کی سرمایہ کاری زیادہ ہے۔ سرمایہ کاری؟ جی، یہ انتخاب اس سماجی میدان کی منطق کے تابع ہوتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ سماجی میدان یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ ضرور۔ سماجی میدان سے مراد زندگی کے مخصوص شعبے ہیں، جیسے تعلیم کا میدان ہو گیا، فن کا میدان ہے، سیاست کا میدان ہے۔ ٹھیک۔ ہر میدان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنی قدریں ہوتی ہیں اور اپنے مخصوص سرمایے ہوتے ہیں جو وہاں اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیمی میدان میں ثقافتی سرمایہ یعنی ڈگریاں، علم، یہ بہت اہم ہے، جبکہ شاید کاروباری میدان میں معاشی سرمایہ زیادہ کام آئے۔ تو ہمارے اعمال دراصل ان میدانوں میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر اکثر۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب کوئی شخص کسی خاص برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے یا کوئی خاص قسم کی میوزک سنتا ہے تو وہ غیر شعوری طور پر اپنے ثقافتی یا شاید معاشی سرمایہ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور سماجی میدان میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، یہی بوردیو اسی کو امتیاز، ڈسٹنکشن کی جد و جہد کہتی ہیں۔ لوگ اپنے ذوق اور طرز زندگی کے ذریعے خود کو دوسروں سے الگ، ممتاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ امتیاز اکثر طبقاتی فرق کو ظاہر بھی کرتا ہے اور اسے مضبوط بھی کرتا ہے۔ تو جو چیز ہمیں صرف پرسنل چوائس لگتی ہے وہ اصل میں سماجی حیثیت اور طاقت کے کھیل کا حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ جو چیز ہمیں محض ذاتی پسند لگتی ہے اس کے پیچھے اکثر سماجی حیثیت اور طاقت کے کھیل کا، آپ کہہ لیں، ایک خاموش اثر ہوتا ہے۔ تو یہ باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف بڑی چیزوں میں نہیں ہے، مطلب صرف معیشت یا سیاست کے اداروں میں نہیں، بلکہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں، ہمارے ذوق میں، ہماری گفتگو میں، ان سب میں چھپی ہوئی ہے۔ صحیح۔ عام سے اعمال بھی سماجی برتری اور نابرابری کی گہری ساختوں کو دکھا سکتے ہیں۔ جی، اور یہی بوردیوں کے کام کی اصل اہمیت ہے۔ وہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ معاشرہ صرف باہر کے نظاموں میں نہیں رہتا، بلکہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ ہماری عادات میں، ہمارے انتخابات میں، ہمارے اعمال ہی تو سماجی ڈھانچے کو بناتے ہیں اور اسے قائم رکھتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے کہ جسے ہم اپنی مرضی سمجھتے ہیں وہ کس حد تک واقعی ہماری اپنی ہے اور کس حد تک سماجی ساختوں کی پیداوار ہے۔ بالکل، اور جیسے جیسے ہم کتاب میں آگے بڑھیں گے ہم اس بات کا مزید جائزہ لیں گے کہ یہ ذوق اور ترجیحات کیسے سماجی اشاروں کے طور پر کام کرتے ہیں اور کس طرح یہ نابرابری کے نظام کو قائم رکھتے ہیں یا کبھی کبھی اسے چیلنج کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جاتے جاتے یہ خیال سامعین کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کون سی ایسی روزمرہ کی عام عادت یا انتخاب ہے جس میں یہ سماجی ساختیں، یہ ہیبٹس اور سرمایہ کا کھیل سب سے زیادہ واضح نظر آتا ہے، شاید اس طرح سے جس پر پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ مزید گہری بصیرت کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید۔ آج ہم پیئر بوردیو کی کتاب ڈسٹنکشن کے حصہ دوم کے تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ باب ہے جو روزمرہ زندگی کی منطق کو دیکھتا ہے کہ کیسے کچھ غیر مرئی قوتیں جیسے ہیبٹس، سرمایہ اور سماجی میدان ہماری زندگی کو تشکیل دیتی ہیں۔ جی بالکل، اس باب میں بوردیو اصل میں جو معروضی ساختیں ہیں، یعنی سماج کے جو ڈھانچے ہیں اور جو ہمارے ذاتی موضوعی انتخاب ہیں، ان کے بیچ کے تعلق کو واضح کرتی ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزاد مرضی ہے، ہماری اپنی پسند۔ وہ اکثر ہماری گہری جڑوں والی عادتیں ہوتی ہیں، سوچنے کے، محسوس کرنے کے، عمل کرنے کے طریقے، اور یہ آتے ہیں ہمارے سماجی پس منظر سے۔ اور بوردیو یہ بھی بتاتا ہے کہ مختلف میدان جیسے آرٹ ہو گیا، تعلیم یا سیاست، ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنی درجہ بندیاں، اپنی کشمکش ہوتی ہے نا؟ بالکل، اور لوگ ان میدانوں میں کیسے حصہ لیتے ہیں یہ اس پر منحصر ہے کہ ان کے پاس کس قسم کا سرمایہ ہے۔ وہ پیسہ ہو سکتا ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، یا پھر سماجی تعلقات۔ تو یہ باب ہمیں سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ لوگ ایک خاص طرح سے کیوں پیش آتے ہیں۔ ہاں، صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ طبقے، تاریخ اور سماجی حکمتیں عملی کے ایک یوں کہیں کہ مجسم اظہار کے طور پر۔
तो आइए दरियाफ्त करते हैं कि बोर्डियो कैसे समाजियात को जिंदा करता है, इन मैकेनिज्म्स को जाहिर करते हुए जिन्हें हम अक्सर बस इंतखाब कह देते हैं। चलें तो फिर हैबिट से शुरू करते हैं। ये है क्या, और ये हमारी पसंद को मतलब कैसे मुतासिर करता है? देखिए, हैबिट्स बुनियादी तौर पर वो अंदरूनी उसूल या कह लें पक्की आदतें हैं जो हमारे समाजी हालात से बनती हैं। ये न सिर्फ हमारे काम, हमारे आमाल, प्रैक्टिसेस करवाती हैं, बल्कि इन्हीं आमाल को समझने और उनकी दर्जाबंदी करने का एक निजाम भी देती हैं। ये हमारी पसंद यानी टेस्ट की बुनियाद है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारी पसंद सिर्फ जाती नहीं होती। ये तो काफी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बोर्डियो कहता है कि हैबिट्स हमारे समाजी तबके की जो जरूरतें हैं और जो आजादियां हैं उन्हें हमारी पसंद में बदल देता है। खाने पीने की मिसाल ले लें। मेहनत कश तबके जिन्हें जिस्मानी काम करना होता है वो शायद ज्यादा मिकदार वाली, ज्यादा तवानाई वाली ग़िज़ाओं को तरजीह दें। ये हुई जरूरत की पसंद। सही। इसके बरक्स जो बाला तबके हैं जिन्हें वैसी जिस्मानी मशक्कत नहीं करनी, वो शायद खाने की नफासत, वो कैसे पेश किया गया है, इस पर ज्यादा जोर दें। मतलब मिकदार से ज्यादा अंदाज अहम हो जाता है। ये आसाइश की पसंद है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और ये सिर्फ खाने तक तो महदूद नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही मंतिक लिबास पर भी लागू होती है, जिस्म के रखरखाव पर, जिसे बोर्डियो बॉडी हेक्सिस कहता है, यानी हमारे चलने बैठने का अंदाज, जबान पर और यहाँ तक के खेड़ों की पसंद पर भी। हर इंतखाब, हर अमल इसी बुनियादी हैबिट का इजहार है और ये मुख्तलिफ मैदानों में नजर आता है। ये चीजें मिलकर तर्ज जिंदगी बनाती हैं जो मुख्तलिफ समाजी तबकात की पहचान बन जाती हैं। जी, ये खेलों की मिसाल आपने दी। ये कैसे काम करती है? कैसे मुख्तलिफ तबके मुख्तलिफ खेल चुनते हैं? जी, ये भी एक अच्छा नुक्ता है। मेहनतकश तबके अक्सर ऐसे खेल पसंद कर सकते हैं जिनमें जिस्मानी मशक्कत हो, ताकत लगे, टीम वर्क हो, जैसे फुटबॉल या रग्बी। उसके बरक्स बाला तबके शायद इनफरादी खेल पसंद करें जो महंगे भी हों और समाजी हैसियत भी दिखाएं, जैसे गोल्फ, टेनिस। हाँ, या घुड़सवारी। इनमें जिस्मानी मशक्कत से ज्यादा अंदाज, नफासत, एक खास सलीका अहम होता है। और दानिश्वर तबके को देखें तो वो शायद कोह पैमाई या इस तरह के खेल पसंद करें जो कम खर्च में इनफरादियत और फितरत से करीब होने का एहसास दें। तो गोया जिन चीजों को हम अपना जाती इंतखाब, अपनी मर्जी समझते हैं, वो असल में हमारे समाजी मकाम, हमारे हैबिट्स, हमारे पास मौजूद सरमाए की किस्म और जिस मैदान में हम हैं, उन सब का एक मिला जुला नतीजा है। बिल्कुल, बोर्डियो यही तो दिखाता है कि ये इंतखाब बज़ाहिर आजादाना लगते हैं मगर होते नहीं हैं। ये गहरी समाजी साख्तों का हिस्सा हैं। ये फर्क पैदा करते हैं और समाजी दर्जों को कायम रखते हैं। आज पियर बोर्डियो की किताब डिस्टिंक्शन के हिस्से 2 बाब 3 पर हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू वाकई अहम थी। जी, इस बाब में बोर्डियो ने ये वाज़ेह किया कि हमारे इंतखाब सिर्फ जाती नहीं होते, उनमें एक नमूना होता है, एक पैटर्न होता है। जो खाना हम खाते हैं, जिस आर्ट को हम सराहते हैं, जिन करियर्स के पीछे हम भागते हैं, ये सब कहीं न कहीं समाजी कुव्वतों के एक पेचीदा जाल में हमारी हैसियत को जाहिर करते हैं। और इसे समझने का मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं, बल्कि ये कि हम ज्यादा बाशऊर हो जाते हैं और शायद इसी शऊर से कुछ ज्यादा आजादी भी मिल सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा। क्या इस बाब ने ये सोचने पर मजबूर किया कि किसी की अपनी तरजीहात किस तरह समाजी तौर पर बनी हो सकती हैं? आने वाले अब्वाब के लिए हमारे साथ रहिए, सिर्फ हमजा याकूब के साथ सीखें पर, जहां हम नजरिए को जमीन पर लाते हैं, एक वक्त में एक किताब। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम पियर बोर्डियो की किताब डिस्टिंक्शन के हिस्सा 2 के बाब 4 का गहराई से जायजा ले रहे हैं। ये बाब बोर्डियो के जो अहम नजरियात है ना, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। ये देखता है कि हमारे तर्ज जिंदगी के इंतखाब वो कैसे समाजी तबके, ताकत और आप कह लें अलामती सरहदों की निशानदही करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ बोर्डियो हमें जिंदगी की बहुत ही आम तफसीलात में ले जाते हैं, जैसे खाना पीना, कपड़े, फर्नीचर, यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने का अंदाज और हमारी जुबान। वो ये बताते हैं कि ये चीजें सिर्फ हमारी जाती पसंद नापसंद का मामला नहीं है, ये असल में समाजी ग्रोहों में हमारी जगह के खुफिया इशारे हैं। अच्छा, तो मतलब ये बाब
اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ مختلف سماجی طبقے اپنی شناخت کیسے بناتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ خود کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی، یعنی اشرافیہ کی جو نفیس پسند ہے اس سے لے کر محنت کش طبقے کے عملی بالکل پریکٹیکل انتخاب تک بظاہر یہ جو معمولی ترجیحات لگتی ہیں نا، ان کے پیچھے ایک بہت گہری، ایک منظم سماجی منطق چھپی ہوئی ہے۔ تو بوردیو یہ دکھا رہے ہیں کہ ذوق یا ٹیسٹ جسے وہ کہتے ہیں وہ ایک طرح کا میدان جنگ ہے۔ ہاں بالکل، اور ہمارا طرز زندگی وہ طریقہ ہے جس سے لوگ سماجی سیڑھی پر اپنی پوزیشن کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر اسے چیلنج کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزمرہ زندگی کی جمالیات ہیں یہ کیسے سماجی تفریق اور بالادستی قائم کرنے کے خاموش ہتھیار بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب، جیسے ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، گھر میں کیا رکھا ہے، یہ صرف ہماری ذاتی پسند نہیں ہے۔ جی نہیں، بورڈیو کے مطابق یہ صرف ذاتی پسند نہیں ہے، یہ انتخاب مل کر ایک آپ کہیں فرق کا نظام بناتے ہیں، سسٹمز آف ڈفرنسز، جو مختلف سماجی طبقات کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ یہ طرز زندگی، یہ گویا طبقے کی پہچان بن جاتے ہیں، علامتی نشان۔ مثال کے طور پر جیسے کسی خاص قسم کی کافی پینا، یا کسی خاص برانڈ کے کپڑے پہننا، یا کسی خاص علاقے میں رہنا، یہ سب ایک بڑے سماجی نقشے پر ہماری جگہ کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر ثقافتی چیزیں جیسے آرٹ، موسیقی، کتابیں، ان کا کیا کردار ہے سب میں؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کی قدر کرنے کے لیے نہ ایک خاص قسم کا علم اور رجحان درکار ہوتا ہے۔ اسی کو بوردیو ثقافتی سرمایہ یا کلچرل کیپٹل کہتے ہیں۔ اچھا، ثقافتی سرمایہ۔ جی، مطلب جیسے ایک مہنگی پینٹنگ ہے، اسے سراہنے کے لیے آرٹ کی تاریخ یا تکنیک کی کچھ سمجھ ہونا ضروری ہے، اور چونکہ یہ سرمایہ سب کے پاس برابر نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں کا مالک ہونا یا انہیں سمجھنا یہ فرد کو نہ صرف دوسروں سے ممتاز بناتا ہے، آواز بھی فراہم کرتا ہے، لیجیٹیمیسی، یعنی یہ احساس کہ سماج میں ان کا جو مقام ہے وہ بالکل صحیح ہے، فطری ہے۔ اچھا، تو یہ صرف چیزیں رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ انہیں صحیح طریقے سے سمجھنا اور استعمال کرنا بھی اہم ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک طبقے کا ذوق اور جو چیزیں بازار میں دستیاب ہیں وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک اور اہم بات ہے۔ بوردیو کہتے ہیں کہ مختلف سماجی طبقات کے ذوق اور ثقافتی چیزیں بنانے والے شعبے جیسے فیشن انڈسٹری ہے، پبلشنگ ہاؤسز ہیں، ان کے درمیان ایک گہری ساختی مماثلت پائی جاتی ہے، ہومولوجی۔ ساختی مماثلت یعنی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ڈیزائنر جان بوجھ کر کسی خاص طبقے کے لیے چیز بناتے؟ نہیں، براہ راست ایسا نہیں ہے۔ مطلب بوردیو یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی سازش ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیداواری شعبوں کے اندر بھی اپنا ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ڈیزائنرز میں، پبلشرز میں، تھیٹر کمپنیز میں۔ ٹھیک۔ اس مقابلے سے نئی چیزیں، نئے انداز سامنے آتے ہیں، اور غیر ارادی طور پر یہ نئی چیزیں مختلف سماجی طبقات کے ذوق سے میل کھا جاتی ہیں، کیونکہ ان طبقات کے درمیان بھی تو اپنی سماجی حیثیت کو لے کر ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی غیر ارادی مطابقت ہے؟ جی ہاں، ایسے سمجھیں کہ جیسے مختلف قسم کے ریسٹوران یا کیفے ہیں، وہ خود بخود مختلف سماجی گروہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں بغیر کسی واضح اعلان کے۔ تھیٹر کی مثال لیں تو ڈرامہ، اداکار، نقاد، تماشائی سب اپنی اپنی سماجی پوزیشنوں کے مطابق ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ گویا ایک خاموش زبان ہے جو پروڈیوسر اور صارف دونوں ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے ذوق ایک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ ہمارا طرز زندگی، ہماری پسند ناپسند، یہ سب علامتی جد و جہد کا حصہ ہیں، جہاں مختلف گروہ اپنی پہچان، اپنی برتری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لڑائی، یہ جد و جہد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جیسے ہی کوئی خاص طرز زندگی یا کوئی چیز مقبول ہو کر عام ہو جاتی ہے نا، تو وہ اپنی خاصیت کھو دیتی ہے۔ بالکل، وہ خاص نہیں رہتی۔ پھر جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنی نایابی اور امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے نئی، زیادہ کامیاب چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سماجی امتیاز کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ بوردیو نے جسمانی انداز اور بول چال پر بھی بات کی ہے، بے تکلفی یعنی ایز
वो मुकाबला दिखावा यानी प्रिटेंशन, इसका क्या मतलब है? जी हाँ, ये भी समाजी तबके की अक्कासी करता है। आला तबके में अक्सर एक फितरी बेतकल्लुफी नजर आती है। उनके चलने फिरने में, बात करने में एक आसानी, एक एतमाद होता है। ये उनके वसाइल और समाजी एतमाद की निशानी है। गोया वो जानते हैं कि वो अपनी जगह पर हैं, उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। इसके बरक्स जो शख्स समझें निचले या दरमियाने तबके से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो, उसके अंदाज में बाज़ औक़ात एक दिखावा या जरूरत से ज्यादा एहतियात नजर आ सकती है। वो शायद कवायद पर बहुत सख्ती से अमल करने की कोशिश करे, जिससे उसकी कोशिश साफ जाहिर होती है और इससे उसकी समाजी बेयकीनी का भी अंदाजा होता है। तो ये भी एक गैर महसूस तरीका है जिससे समाजी फर्क जाहिर होता रहता है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। यकीनन ये उन लातादाद तरीकों में से एक है जिनसे समाजी दर्जा बंदी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जिस्म तक में सिरायत कर जाती है। पियर बोर्दियो की किताब डिस्टिंक्शन के हिस्सा 2 के बाब 4 के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। इस बाब में बोर्दियो हमें सिर्फ आप कहें तजरीदी नजरिए से आगे ले जाकर हकीकी ठोस जिंदगियों में ले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि किस तरह हमारी इंतहाई आम आदतें भी गहरे समाजी माना और अलामती वजन रखती हैं। बिल्कुल, जिस तरह हम चलते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं या अपने घर सजाते हैं, ये तमाम आमाल तबके की एक जुबान की तरह काम करते हैं। एक ऐसी जुबान जो हम बहुत जल्द अक्सर लाशऊरी तौर पर सीख लेते हैं और शाज़ो नादर ही इस पर सवाल उठाते हैं। तबसरों में हमें जरूर बताइएगा इस बाब की कौन सी मिसाल ने आपको अपने या दूसरों के तर्ज जिंदगी के इंतखाबात को एक नई रोशनी में देखने में मदद दी। और हमारे साथ रहिएगा जब हम समाजी दुनिया की इस पेचीदा मंतिक को समझने की कोशिश जारी रखेंगे, सिर्फ लर्न विद हमजा याकूब पर, जहां हम मुश्किल नजरियात को रोजमर्रा की समझ में ढालते हैं। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। खुशामदीद। तो आज हम पियर बोर्डियो की मशहूर किताब डिस्टिंक्शन के हिस्सा सोएम यानी तबकाती ज़ौक़ और तर्ज जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। जी हाँ। और शुरुआत बाब 5 से हो रही है। ये किताब का एक बहुत अहम मोड़ है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, यहाँ थ्योरी और जो अमली जिंदगी है ना, वो बहुत करीब आ जाती हैं। सही। देखें, इस बाब में बोर्डियो सिर्फ नजरियाती बातें नहीं करते, वो बाकायदा तफसीली एम्पेरिकल डेटा, सर्वे, मुशाहिदात, इन सब को सामने लाते हैं। अच्छा जी, और वो दिखाते हैं कि हमारी पसंद नापसंद यानी जो हमारा ज़ौक़ है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, वो हमारी समाजी मुआशी हैसियत से गहरा जुड़ा हुआ है। मतलब ये हमारे तबके की अक्कासी करता है। बिल्कुल साफ तौर पे। और ये सिर्फ आप कह लें महंगी चीजों या आर्ट तक ही नहीं है, ठीक है। बोर्डियो तो खाने पीने, कपड़ों, म्यूजिक, यहाँ तक कि हम फारिग वक्त में क्या करते हैं, जी जी, सब कुछ, उन सब में तबकाती फर्क दिखाते हैं। ये कैसे होता है कि इतनी अलग अलग चीजों में एक जैसा पैटर्न नजर आए? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। और यही बोर्डियो का जो तस्वर है ना हैबिटस का, वो बहुत किलीदी है। हैबिटस? जी, हैबिटस मतलब वो गहरी आदतें, सोचने के अंदाज, दुनिया को समझने के तरीके जो हम अपने समाजी माहौल, अपने तबके से गैर शऊरी तौर पर सीखते हैं। अच्छा, जैसे हमारी दूसरी फितरत बन जाती है। बिल्कुल सही कहा, दूसरी फितरत। तो जब मिसाल के तौर पर मेहनतकश तबका अमलियत को, फंक्शन को या जानी पहचानी चीजों को तरजीह देता है, चाहे खाने में हो या मौसीकी में, तो ये उनके हैबिटस को जाहिर करता है जो शायद जरूरत और ठोस हकीकतों से ज्यादा करीब होता है। और दूसरी तरफ जो आला तबका है वो तजरीदियत, एब्स्ट्रैक्शन या निफासत को ज्यादा अहमियत देता है, जैसे शायद वो अवांगार्ड आर्ट या पेचीदा क्लासिकी म्यूजिक को सराहें। जी हाँ, इसमें वो अलामती सरमाया, सिंबॉलिक कैपिटल का भी जिक्र करते हैं। वो क्या चीज है? और वकार देती हैं, जैसे तालीम, सकाफती इल्म, आर्ट की समझ, या आप कह लें कि सही लोगों में उठना बैठना। अच्छा, तो आला तबका अक्सर इन चीजों में ज्यादा सरमायाकारी करता है। उनका ज़ौक़ सिर्फ ये नहीं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये उनकी समाजी बढ़तरी को कायम रखने, उसे दिखाने का एक तरीका भी है। बोर्दियो दिखाते हैं कि ये ज़ौक़ अक्सर जरूरत से आजादी का इजहार होता है,
یعنی وہ چیزوں کو صرف ان کے عملی فائدے سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کی خالص شکل، ان کے انداز کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو گویا بوردیو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے فلاں میوزک پسند ہے یا فلاں پینٹنگ اچھی لگتی ہے، تو وہ انجانے میں اپنے طبقے اور ہیبٹس کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے بڑی حد تک۔ ہاں دیکھیں، بورڈیو نے باقاعدہ طریقے استعمال کیے، جیسے کورسپونڈنس انالیسس، نقشے بنا کے دکھایا کہ کون سی سماجی پوزیشنیں، جیسے مختلف پیشے یا آمدنی، جی، کون سی ثقافتی ترجیحات سے جڑی ہیں۔ مثلاً کون سے اخبار پڑھے جاتے ہیں، کون سی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گھر کی سجاوٹ کیسی ہے، اور یہ تعلقات حیران کن حد تک منظم تھے۔ مثال کے طور پر ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس معاشی سرمایہ زیادہ ہے، جیسے بڑے کاروباری لوگ، وہ شاید مہنگی، عملی لیکن تھوڑی دکھاوے والی چیزیں پسند کریں۔ دوسری طرف وہ جن کے پاس ثقافتی سرمایہ زیادہ ہے، جیسے یونیورسٹی پروفیسر یا فنکار، وہ شاید زیادہ دانشورانہ یا ایونٹ گارڈ چیزوں کو ترجیح دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوق صرف ذاتی پسند نہیں بلکہ ایک طرح کا سماجی میدان جنگ بھی ہے، جہاں مختلف گروہ اپنی شناخت، اپنی حیثیت کے لیے ایک طرح سے لڑ رہے ہیں۔ بالکل، بورڈیو کے نزدیک ذوق ایک بہت طاقتور سماجی ہتھیار ہے۔ جو غالب طبقہ ہوتا ہے نا، جی، وہ اکثر اپنے ذوق کو اچھا یا صحیح ذوق منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور باقی طبقات کے ذوق کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف پسند کی بات نہیں، یہ طاقت کی جدوجہد ہے جو روزمرہ زندگی میں چلتی رہتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے، بلکہ یہ کہ ہم کس چیز کی قدر کرتے ہیں، کس کی خواہش رکھتے ہیں، یا کس چیز سے خود کو الگ سمجھتے ہیں۔ واہ، تو یہ بات تو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی پسند ناپسند کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو چیز ہمیں بالکل فطری یا نیچرل لگتی ہے وہ شاید ہمارے سماجی حالات کی پیداوار ہو۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا کہ ہمارا ذوق کیسے بنتا ہے ہمیں سماجی ڈھانچے کو، طاقت کے کھیل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بورڈیو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ذوق کبھی غیر جانبدار، نیوٹرل نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ جی، یہ ہمیشہ سماجی تاریخ، طبقاتی کشمکش اور علامتی جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے۔ پیئر بوردیو کی کتاب ڈسٹنکشن کے حصہ سوئم باب 5 کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا باب تھا۔ اور یہ یاد دہانی بہت اہم ہے کہ جو چیز ہمیں فطری یا خوبصورت محسوس ہوتی ہے وہ اکثر ہماری سماجی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اس بات کو پہچاننا ہی پہلا قدم ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ طاقت صرف اداروں یا معیشت کے ذریعے ہی نہیں چلتی، بالکل، بلکہ وہ ہماری عام ترجیحات، ہماری پسند ناپسند، ہماری روزمرہ کی زندگی کے ذریعے بھی بہتی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو ایک سوال جو یہ باب ذہن میں لاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان تصورات کو جاننے کے بعد ہم اپنے ذوق کو، اپنی پسند کو کچھ مختلف انداز سے دیکھتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، سننے والوں سے بھی پوچھتے ہیں، تبصروں میں ضرور بتائیے گا، کیا اس باب نے آپ کے اپنے ذوق کے بارے میں یا جس طرح معاشرہ آپ کے ذوق کو پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کے سوچنے کے انداز کو چیلنج کیا؟ اور اس گہرے تجزیے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا صرف لرن وتھ حمزہ یعقوب پر، جہاں سماجیات خود شناسی سے ملتی ہے، ایک باب ایک وقت میں۔ بہت شکریہ۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم پیئر بوردیو کی کتاب ڈسٹنکشن کے حصہ سوئم کے باب 6 کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہاں بوردیو ذوق یعنی ٹیسٹ کے تجزیے کو سیاسی ترجیحات، اخلاقی موقف اور روزمرہ کے فیصلوں تک پھیلاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ باب صرف آپ کہہ لیں کہ استعمال کی جانے والی چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ لوگ اپنے ارد گرد کی دنیا کی درجہ بندی کیسے کرتے ہیں، یعنی اخلاقی اقدار سے لے کر سیاسی نظریات تک۔ بوردیو واضح کرتی ہیں کہ ہمارے فیصلے انہی سماجی ڈھانچوں کی پیداوار ہیں جو ہمارے ثقافتی ذوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو چاہے کوئی بغاوت پسند ہو یا قدامت پسند، منکسر المزاج ہو یا پروقار، سادگی پسند ہو یا عیش و عشرت کا دلدادہ، بوردیو کے مطابق یہ سب انتخاب دراصل ہماری طبقاتی حیثیت سے بننے والی عادت یعنی ہیبٹس کی عکاسی کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہیبٹ سے مراد وہ گہری،
اکثر غیر شعوری عادات، سوچنے کے انداز اور رجحانات ہیں جو ہماری سماجی حیثیت اور ماحول سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا سماجی ڈی این اے ہے جو ہمارے ذوق اور فیصلوں کو تشکیل دیتا ہے۔ یعنی طبقہ صرف ہمارے پہناوے یا موسیقی کے انتخاب میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی کہ ہم دنیا کو اور خود کو اس میں کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ تو ان کے بنیادی نظریے کی ایک اہم توسیع ہے۔ جی بالکل، اور یہ باب دکھاتا ہے کہ کس طرح ہماری اخلاقی اور سیاسی آرا بھی غیر محسوس طریقے سے سماجی تفریق یا امتیاز قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ثقافتی ذوق سے ہٹ کر یہ فیصلے کیسے امتیاز کا آلہ بنتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ جو بوردیو اٹھاتے ہیں وہ ثقافتی خیر سگالی یعنی کلچرل گڈ ول کا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، بورڈیو یہ مشاہدہ کرتی ہیں کہ نچلے متوسط طبقے کے لوگ بھی مروجہ یا جائز ثقافت، یعنی وہ ثقافت جسے سماجی طور پر اعلیٰ مانا جاتا ہے، اس کی قدر کو تسلیم کرتے ہیں، بھلے ہی وہ اس سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ وہ اکثر اپنی آپ کہہ لیں لا علمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جی، وہ مشہور ناموں یا فن پاروں کا ذکر کر کے، جیسے ریویلز بولیرو کا حوالہ دے کر ثقافتی قبولیت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے انہیں گہری سمجھ نہ ہو۔ یہ تو جاننے اور محض تسلیم کرنے میں ایک بڑا فرق ہے، خاص طور پر پٹی بورژوازی یا نچلے متوسط طبقے میں، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہی فرق ثقافتی خیر سگالی کو جنم دیتا ہے۔ یہ طبقہ اپنی نیک نیتی اور ثقافتی خواہشات کو جائز ثقافت کی نسبتاً آسان یا کمتر شکلوں میں صرف کرتا ہے، جیسے یادگاری اشیاء جمع کرنا، پاپولر سائنس میگزین پڑھنا یا مشہور فلمیں دیکھنا۔ وہ ثقافت کی تقلید تو کرتے ہیں مگر اکثر سطحی طور پر۔ اس سے بعض اوقات کلچرل ایلوڈوکسیا پیدا ہوتا ہے۔ کلچرل ایلیٹوکسیا یعنی غلط شناخت، اس کی کوئی مثال دیں گی؟ بالکل، یہ ثقافتی میدان میں ایک طرح کی غلط فہمی ہے، یعنی کم معتبر چیز کو مستند سمجھ بیٹھنا، جیسے ہلکے پھلکے اوپرا کو سنجیدہ کلاسیکی موسیقی سمجھنا یا مقبول عام تحریروں کو حقیقی سائنسی تحقیق مان لینا۔ یہ دراصل جائز ثقافت کو سمجھنے کی کوشش میں ہونے والی غلطی ہے۔ اور بوردیو مڈل برو کلچر کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ مڈل برو کلچر وہ ثقافتی مصنوعات ہیں جو فوری طور پر سمجھ میں آ جائیں اور ساتھ ہی ثقافتی طور پر معتبر ہونے کا تاثر بھی دیں، جیسے کلاسیکی موسیقی کے عوامی انتظامات یا مشہور ادبی کاموں کی فلمی تشکیل۔ یہ نچلے متوسط طبقے کو اپنی طرف کھینچتی ہے کیونکہ یہ انہیں جائز ثقافت کا حصہ ہونے کا احساس دلاتی ہے بغیر اس کی گہرائیوں اور پیچیدگیوں میں اترے۔ یہ سب پیٹی بورژوا طبقے کی خواہشات اور ان کی سماجی حیثیت سے کیسے جڑا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ ثقافت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا ثقافت سے لگاؤ اکثر پریشان کن حد تک سنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ اسے کھیل کی طرح نہیں لیتے بلکہ غلطیوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ رویہ ان کی وسیع تر اخلاقیات کی عکاسی کرتا ہے۔ کفایت شعاری، محنت، اصولوں کی سختی سے پابندی اور سماجی سیڑھی پر اوپر چڑھنے کی شدید خواہش۔ یہ خواہش ان کی عملی زندگی کی حکمت عملیوں میں بھی نظر آتی ہے، جیسے کم بچے پیدا کرنا تاکہ وہ اپنے محدود وسائل کو سماجی ترقی پر مرکوز کر سکیں۔ لیکن بوردیو ایک نئی پیٹی بورژوازی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانے گروہ سے کیسے مختلف ہیں؟ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ یہ نیا گروہ زیادہ تر ان پیشوں سے وابستہ ہے جن کا تعلق علامتی اشیاء اور خدمات سے ہے، جیسے مارکیٹنگ، میڈیا، فیشن، سماجی کام وغیرہ۔ ان میں سے کئی افراد کا تعلق تو اعلیٰ طبقے سے ہوتا ہے، لیکن تعلیمی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وہ ان نئے شعبوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ ثقافتی طور پر زیادہ باخبر ہوتے ہیں اور ایک نئی اخلاقیات کو فروغ دیتے ہیں جسے بوردیو فن ایتھک یا لطف اندوزی کی اخلاقیات کہتے ہیں، جو پرانے ڈیوٹی ایتھک یعنی فرض شناسی کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہ فن ایتھک کس چیز پر زور دیتی ہے؟ یہ لذت، ذاتی اظہار، جسمانی صحت اور ایک طرح کے گلیمرس زندگی پر زور دیتی ہے۔ یہ لوگ اکثر ثقافتی ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں جو غالب طرز زندگی اور صارفیت کو فروغ دیتے اور بیچتے ہیں۔ یہ اپنی شناخت اور سماجی حیثیت آزاد خیالی اور جدیدیت کے ذریعے قائم کرتے ہیں۔
गोया ये नई अखलाकियात जो बज़ाहिर ज्यादा आजाद और बागियाना लगती है, वो भी समाजी इम्तियाज पैदा करने का एक नया तरीका बन जाती है। यकीनन ये भी पैटी बोर्जवाजी की एक शक्ल है जो अपनी शनाख्त पुरानी अक़दार के रद्द-ए-अमल में कायम करती है। अगरचे ये तर्ज जिंदगी बगावत पर मबनी लगता है, लेकिन बिलाखिर ये भी सारिफियत और मौजूदा समाजी ढांचे को ही मजबूत करता है, बस एक नए अंदाज में। पियर बोर्दियू की किताब डिस्टिंक्शन के हिस्सा सोयम के बाब 6 के इस जायजे में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। इस बाब में बोर्दियू हमें ये देखने में मदद करती हैं कि हमारे इंतहाई ज़ाती अकायद भी सही और गलत सियासत, अखलाकियात या खूबसूरती के बारे में अक्सर हमारे समाजी माहौल की मंतक से तश्कील पाते हैं। हमारी तरजीहात सिर्फ सकाफती नहीं हैं, वो अलामती हैं, खामोशी से तबके की हुदूद और ताकत के ढांचे को मजबूत करती हैं। अब जरा सोचिए, क्या हमारे अकायद हमारे समाजी पसे मंजर से इससे कहीं ज्यादा मुतासिर हैं जितना हम आम तौर पर तस्लीम करते हैं? ये वो सवाल है जिस पर गौर करने की दावत बोर्दियू का काम देता है। देखते रहें, जब हम इस यादगार काम को खोलना जारी रखेंगे, सिर्फ लर्न विद हमजा याकूब पर, जहां फलसफा और समाजियात वजाहत और गौर व फिक्र से मिलते हैं। बिल्कुल। वेलकम टू लर्न विद हमजा याकूब। आज हम पियर बोर्दियू की किताब डिस्टिंक्शन के हिस्सा सोम के बाब 7 का गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी, ये बाब जो है ये ज़ौक, समाजी हैसियत और अलामती ताकत पर बोर्दियू के जो मरकजी ख्यालात है ना, उन सब को एक जगह लाता है। अच्छा, यानी यहाँ बोर्दियू ये देखते हैं कि सरमाए की तकसीम, आप देखें, माशी है, सकाफती है, अलामती भी, ये कैसे न सिर्फ लोगों की तरजीहात बल्कि वो पूरा समाजी मैदान, वो फील्ड जिसमें हम रहते हैं, सहते हैं, समझते हैं, उसे कैसे बनाती है। सही। और वो ये भी दिखाते हैं कि मुख्तलिफ तबकात वो कैसे अपनी तर्ज जिंदगी बनाते हैं, एक तरह से हिकमत अमली के तहत। बिल्कुल, अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए, या तो फर्क दिखाने के लिए या फिर जो गलबा है उसकी मुजामत करने के लिए। और ये कोई इनफरादी पसंद नापसंद नहीं होती, ये तो समाजी दर्जा बंदी में एक तरह से काबिले पेश कोई पोजीशंस हैं। हाँ बिल्कुल, बोर्दियू का मॉडल यहाँ और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। वो बताते हैं कि जो बिल्कुल मुतजाद ऑपोजिट चॉइसेस लगती हैं, जैसे सादगी अपनाना या फिर बहुत ऐशो इशरत, अच्छा, वो भी उसी तबकाती अलामती माइशत का हिस्सा हो सकती हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये अलामती ताकत भी है, यानी अपनी पसंद को सही मनवाना, आला मनवाना। तो आइए हमारे साथ रहिए, हम देखते हैं कि कैसे जाती इंतखाब एक गहरे समाजी ढांचे की अक्कासी करते हैं और माशरा कैसे हमारे अंदर रहता है, अक्सर हमारे जाने बगैर ही। जी, तो शुरू करते हैं जरूरत के इंतखाब से। बोर्दियू ये हैबिटस का तस्वुर लाते हैं, यानी वो गहरी आदतें, रवैये जो हमारी समाजी हैसियत, खास तौर पर जरूरत के हालात से पैदा होते हैं। हाँ, और मेहनत कश तबके में ये सिर्फ ये नहीं कि जरूरी चीजें कम हैं, बल्कि जरूरत को अपनाने, उसे कबूल करने, उसे एक तरह से मामूल समझने का तरीका है। तो क्या ये किस्म की तकदीर पर रजामंदी है? इसे आप कह सकती हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं कि ये इनकलाबी सोच के खिलाफ हो। ये दानिश्वरों वाली बगावत से मुख्तलिफ है। देखिए, समाजी तबका सिर्फ ये नहीं कि आप पैदावार के निजाम में कहाँ खड़े हैं, अच्छा, बल्कि उस पोजीशन से जुड़ा हैबिट्स भी अहम है, यानी दुनिया को देखने और उसमें अमल करने का एक खास तरीका। और इसीलिए दानिश्वर अक्सर मेहनतकश तबके को गलत समझते हैं, क्योंकि वो अपने जाविये से देखते हैं। बिल्कुल, वो अपने मुराद याफ्ता नुक्ता नजर से देखते हैं, उनके अपने तजुर्बे से नहीं। सही। अच्छा, तो इसी हैबिट से फिर जरूरत का ज़ौक पैदा होता है। ये कैसे काम करता है, खास तौर पर अगर मौशी हालात बदल जाएं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, पैसा आ भी जाए तो पुरानी आदतें, वो हैबिट्स जो जरूरत में बना था, वो जल्दी नहीं जाता। बोर्दियू मिसाल देते हैं ना उन छोटे ताजरों की जो नए नए अमीर होते हैं। अच्छा, लेकिन उन्हें पैसा खर्च करने का सलीका या वो खिदमत हासिल करने का तरीका जानना वो नहीं आता। वो बोर्जुआ तबके के हैबिट्स का हिस्सा है। अच्छा, तो जैसे अगर कोई मेहनतकश तबके का फर्द महंगे रेस्टोरेंट जाए तो वो वेटर से ज्यादा दोस्ताना होगा? जी,
ایک طرح سے وہ اس مالک ملازم والے رشتے کو علامتی طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بورژوا طبقے کا فرد اسے معمول سمجھے گا۔ تو پھر وہ 20 لاکھ فرینک کی گھڑی والی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ محنت کش طبقے کے لیے وہ ناقابل فہم کیوں ہے؟ بالکل، ان کی ضروریات کا نظام ہی مختلف ہے، ان کا ہیبٹس مختلف ہے۔ جو ایک کے لیے فضول خرچی ہے وہ دوسرے کے لیے شاید سماجی سرمایہ کاری ہو۔ تو آمدنی کو برال راست کھپت سے جوڑنا وہ اکثر گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ صحیح، اصل چیز وہ ہیبٹس ہے جو ان معاشی حالات سے بنا ہے۔ جی اچھا، تو یہ ضرورت کا ہیبٹس یہ عملیت پسندی پریگمیٹزم کی طرف لے جاتا ہے؟ مطلب فنکشنل چیزیں زیادہ اہم ہیں؟ ہاں بالکل، محنت کش طبقے کو اکثر رسمی مشقیں یا فن برائے فن والی بات وہ فضول لگتی ہے۔ ان کے لیے چیزیں عملی ہونی چاہیے، جیسے گھر صاف ستھرا ہو، دیکھ بھال آسان ہو، کپڑے سادے پائیدار ہوں، پیسے کی پوری قیمت وصول ہو، فیشن وغیرہ سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ جی یہی رجحان نظر آتا ہے۔ اور دیکھیں، محنت کش طبقے کی خواتین کاسمیٹکس پر بھی کم خرچ کرتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ سماجی سیڑھی پر اوپر جاتے ہیں، میک اپ اور اس پر خرچہ دونوں بڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی گھر کی ہر چیز کو ایک جمالیاتی انتخاب سمجھنا یہ محنت کش طبقے کے لیے اجنبی ہے؟ ہاں، ان کے ہاں سجاوٹی اور عملی کی تقسیم زیادہ واضح ہوتی ہے۔ بیٹھک شاید سجا لی، لیکن باورچی خانہ تو عملی ہی ہوگا، اور سجاوٹ بھی اکثر روایتی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر ایک اور چیز آتی ہے، مطابقت یعنی کنفارمٹی، جو مناسب ہے یا جو سب کرتے ہیں وہی کرنا۔ جی، یہ ایک طرح سے عدم تحفظ کے خلاف ایک بنیادی حفاظت ہے، اور اسی سے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کم قیمت میں زیادہ اثر دکھایا جائے۔ اچھا، جیسے چمکدار چیزیں سستی بارگین والی، جسے پھر بورژوا ذوق میں ولگر کہہ دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے آپ پر، اپنے وقت پر کم قدر دینا، خاص طور پر خواتین میں، صحت پر، خوبصورتی پر کم توجہ، جو شاید جسم کی کم بازاری قدر سے بھی جوڑا ہو۔ اور سماجی دباؤ، وہ جملے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یا وہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ طبقاتی یکجہتی پر زور دیتا ہے اور انفرادیت یا امتیاز کی خواہش کے خلاف ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ بھائی اپنی اوقات میں رہو۔ صحیح۔ اچھا، پھر مردانگی کا تصور بھی طبقے سے جڑا ہے۔ محنت کش طبقے کے مردوں میں ثقافت، زبان، لباس میں دکھاوا منع ہوتا ہے۔ جی، جمالیاتی نفاست کو اکثر نسوانی یا بورژوا سمجھا جاتا ہے۔ اصل چیز جسمانی طاقت ہے، جو مردانگی اور محنت کش طبقے کی شناخت دونوں سے جڑی ہے۔ کھانے پینے میں بھی فرق نظر آتا ہے؟ ہاں بالکل، محنت کش طبقے کے مرد وہ بھاری نمکین کھانے پسند کرتے ہیں، گوشت، پنیر وغیرہ، جبکہ اعلیٰ طبقے میں اور خواتین میں بھی ہلکی میٹھی چیزوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اور ثقافتی تسلط کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا لوگ غالب ثقافت کی قدروں کو مانتے ہیں، چاہے سیاسی طور پر اختلاف رکھتے ہوں؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بردیوں کہتے ہیں کہ سستی متبادل اشیاء کا استعمال، جیسے نقلی چمڑا یا سستا فرنیچر، یہ بھی ایک طرح سے غالب ثقافت کی تعریفوں کو قبول کرنے کی علامت ہے۔ آپ وہی چیز چاہتے ہیں جو اصل سمجھی جاتی ہے، بس سستے میں۔ تو تعلیمی نظام کا کردار یہاں کیا ہے؟ تعلیمی نظام بہت اہم ہے۔ وہ سماجی درجہ بندی کو قابلیت کی درجہ بندی میں بدل دیتا ہے، اسے فطری بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ثقافتی سرمایہ نہیں ہے تو آپ نظام میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر اکثر لوگ اسے اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، سماجی ساخت کی نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقی الگ سے عوامی ثقافت یا کاؤنٹر کلچر موجود ہی نہیں؟ بردیوں کا تو یہی خیال ہے کہ ایسی کوئی الگ خود مختار ثقافت نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ یا تو پرانی ثقافت کے بچے کھچے ٹکڑے ہیں، یا پھر غالب ثقافت کے ہی عناصر ہیں جنہیں محنت کش طبقے نے اپنے ہیبٹس کے مطابق تھوڑا بدل لیا ہے۔ کوئی استثناء؟ شاید زبان، جیسے آرگوٹ یا خاص بولیاں، وہ ایک متبادل قانونی حیثیت کا دعویٰ کر سکتی ہیں، لیکن اکثر سیاسی بیداری بھی غالب ثقافتی اقدار کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی آتی ہے، جیسے تعلیم کی اہمیت کو ماننا۔ Thank you for watching Chapter 7 of Part 3 of Distinction by Pierre Bourdieu.
तो जैसा कि बुर्दियो दिखाते हैं, हमारी पसंद नापसंद, हम क्या सराहते हैं, क्या रद्द करते हैं, ये सब एक गहरी समाजी मंतिक का हिस्सा है जो हमारी इनफरादी जात से कहीं बड़ी और पुरानी है। बिल्कुल, ज़ौक कोई मासूम चीज नहीं, ये एक समाजी कारकर्दगी है। साख्त और अमल के दरमियान, रिवायत और ख्वाहिश के दरमियान एक समझौता। अगर हम इस निजाम को समझ जाएं तो शायद ज्यादा बाशऊरी से इंतखाब कर सकते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं, क्या इस बाब ने जाती इजहार पर समाजी तबके के असरात के बारे में आपकी समझ को चैलेंज किया? एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन लर्न विथ हमजा याकूब, वेयर वी ब्रिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज टू लाइफ, वन चैप्टर एट अ टाइम। हमजा याकूब के साथ सीखे में खुशामदीद। आज हम पेर बोर्दियो की मशहूर किताब डिस्टिंक्शन को देख रहे हैं, खास तौर पर हिस्सा सोइम का बाब 8। ये किताब के इख्तिताम से पहले आखिरी बड़ा बाब है ना? जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम है क्योंकि यहाँ बुर्दियों अपनी सारी रिसर्च का आप कह लें निचोड़ पेश करते हैं, एक वाज़े मॉडल कि किस तरह हमारा ज़ौक, हमारी पसंद नापसंद तबके को यानी समाजी हैसियत को बरकरार रखती है। अच्छा, तो मतलब ये कि हम क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, ये इत्तेफाकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समाजी हैसियत के हिसाब से होता है। एक पैटर्न है इसमें। जितना ज्यादा आपके पास सरमाया हो, चाहे वो सकाफती हो, तालीम, आर्ट की समझ वगैरह, या फिर माली, इतना ही आपका ज़ौक जायज या क्या कहते हैं लेजिटिमेट समझा जाता है, और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट भी। बिल्कुल। और देखेंगे सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें नहीं है जैसे आर्ट या मौसीकी, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी ऊंच नीच है उसके बारे में है। यानी हमारी आदतें, हमारा लहजा, खाने पीने की चीजें, ये सब हैं कि बोर्दियो थ्योरी डेटा और असल जिंदगी के तजुर्बे को कैसे जोड़ते हैं। जी जरूर। अच्छा, सबसे पहले ये सियासी अहलियत वाली बात। बोर्दियो कहता है कि ये ख्याल गलत है कि कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर ज्यादा सियासी समझ होती है। जी, और वो खास तौर पर उन लोगों पर तवज्जो देते हैं जो राय शुमारी में कहते हैं पता नहीं या जवाब नहीं देते। हाँ, ये क्यों अहम है? अहम इसलिए है कि ये जवाब ना देना कोई रैंडम चीज नहीं, इसका ताल्लुक है समाजी अवामिल से। मसलन जिन्स, उम्र, तालीम कितनी है, किस तबके से हैं, कहाँ रहते हैं। बोर्दियो तो ये कहते हैं कि ये सिस्टम का नुक्स नहीं बल्कि लिबरल जमहूरियत ऐसे ही काम करती है, यानी वो मौसर तरीके से काफी लोगों को सियासी अमल से बाहर रखती है। ओह, तो सिर्फ सियासी मालूमात होना काफी नहीं? नहीं, सिर्फ वो तकनीकी अहलियत काफी नहीं, बल्कि ये एहसास भी जरूरी है कि आप अहल हैं, आपको हक है राय देने का समाजी तौर पर। समझ गया। तो ये समाजी तौर पर तय होता है कि कौन हकदार है बोलने का। अच्छा, तो लोग अपनी राय बनाते कैसे हैं फिर? बुर्दियों ने कुछ तरीके बताए हैं? जी हाँ, वो 3 बुनियादी तरीके बताते हैं। एक तो है तबकाती इखलाकियात या क्लास ईथोस। ये क्या है? ये वो अमली एहसासात, उसूल हैं जो हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे से गैर शोरी तौर पर बनते हैं। पहले से तयशुदा रवैये समझ लें। ठीक है। और दूसरा है मुनज़्ज़म सियासी झुकाव, जिसे वो पार्टी कहते हैं। ये वाज़े शऊरी सियासी उसूलों का एक निज़ाम है, एक पक्की लाइन या प्रोग्राम। और तीसरा है सुपुर्दगी या डेलीगेशन, यानी आप खुद गहराई में नहीं जाते, बस किसी पार्टी या तंजीम की लाइन को पहचान कर अपना लेते हैं। और क्या ये तरीके मुख्तलिफ तबके में मुख्तलिफ होते हैं? हाँ, ऐसा ही है। बोर्दियो कहते हैं कि जो मेहनतकश तबके हैं वो अक्सर अपनी अमली तबकाती इखलाकियात पर ज्यादा चलते हैं। अच्छा। जबकि जो ऊंचे तबके हैं, खास तौर पर जिनके पास सकाफती सरमाया ज्यादा है, वो या तो वाज़े उसूलों पर चलते हैं या फिर किसी मुस्तनद जरिए की तरफ सुपुर्दगी कर देते हैं। दिलचस्प। तजादात भी होते होंगे? बिल्कुल। कभी कभी दानिश्वरों की जो सियासी बातें होती हैं वो उनकी अपनी बुनियादी तबकाती अखलाकियात से टकरा जाती हैं। यहीं से वो एलोडोक्सिया वाला तस्वुर आता है, राय की गलत तखसीस। जी बिल्कुल वहीं। एलोडोक्सिया का मतलब है एक चीज को दूसरी समझ लेना। बोर्दियो कहते हैं कि पोलिंग अक्सर लोगों से वो सवाल पूछती है जो उनके लिए अहम नहीं होते। तो जवाब देते वक्त वो अपने मानूस पैमाने इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपनी तबकाती अखलाकियात, न कि पोल्स्टर वाली सियासी मंतिक। कोई मिसाल दे सकती हैं?
جی، جیسے طلباء کے مظاہروں پر سوال پوچھا جائے، ہو سکتا ہے کوئی اپنے اخلاقی اصولوں مثلاً ڈسپلن کی وجہ سے مخالفت کرے، سروے میں وہ قدامت پسند لگے گا، مگر شاید یہ گہرا سیاسی موقف نہ ہو، صرف ایک اخلاقی رد عمل ہو۔ اچھا، تو سیاسی سوال کا اخلاقی جواب، یہ ہے الوڈاکسیا۔ بالکل، اور خود سیاست کی جو زبان ہے نا، اکثر بہت تجریدی رسمی سی لگتی ہے، وہ بھی اس فرق کو بڑھاتی ہے۔ کیسے؟ وہ زبان ان لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے جو اس سے مانوس ہے، یعنی جن کے پاس ثقافتی سرمایہ زیادہ ہے، جو عموماً غالب طبقے ہیں۔ تو یہ زبان اور میڈیا کے کردار کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں سیاسی زبان غیر جانبدار نہیں ہوتی؟ قطعی نہیں، زبان تو طاقت کا ایک اوزار ہے۔ جو غالب طبقے کی زبان ہے وہ اکثر عوامی بولیوں یا بیانیوں کو کمتر دکھاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یا تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں ایسی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے جو ان کے تجربے کو ٹھیک سے بیان نہیں کرتی، ادھار لی ہوئی زبان۔ اور اخبارات کے بارے میں کیا خیال ہے بوردیو کا؟ جیسے لیمونٹ پڑھنا، کیا یہ صرف معلومات کے لیے؟ نہیں، بوردیو کے نزدیک یہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ جو عام اخبارات ہیں، لوگ شاید وہ کھیل یا مقامی خبروں کے لیے پڑھتے ہوں، لیکن لومونڈ یا لفیگارو جیسے مستند اخبار پڑھنا یہ خود ایک ثقافتی عمل ہے۔ اچھا، جی، یہ اکثر اعلیٰ تعلیم سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے باخبر طبقے کا حصہ ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ صحیح، تو یہ فرق بھی طبقاتی ہے؟ ہاں، یہ فرق دکھاتا ہے کہ کون سیاست کو صرف جھیلتا ہے اور کون اسے بناتا یا اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ سنسنی خیز اور معلوماتی پریس کا فرق بھی یہی تقسیم دکھاتا ہے۔ پیئر بوردیو کی ڈسٹنکشن کے اس اہم باب 8 پر اس گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ جی، شکریہ۔ اس باب میں بوردیو بہت واضح کر دیتے ہیں کہ ذوق کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں، بلکہ سماجی طور پر بنائی گئی درجہ بندی کا ایک بہت لطیف ہتھیار ہے۔ ہاں، یہ وہی بات پکی کرتا ہے جو وہ پوری کتاب میں کہتے آئے کہ طبقہ صرف پیسے یا تعلیم سے نہیں بنتا۔ جی، بلکہ ثقافت، زبان، رہن سہن کے ان اندیکھے طریقوں سے بار بار بنتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اب جب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے پاس دنیا کو اس کی سماجی ساخت کو دیکھنے کے لیے ایک زیادہ تیز نظر آ گئی ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو سیاسی بحث میں زبان استعمال ہوتی ہے وہ کیسے طے کرتی ہے کہ کون اس میں حصہ لے سکتا ہے اور کس کی بات کو اہم سمجھا جاتا ہے؟ یا یہ کہ ہماری ذاتی رائے اصل میں کتنی بار ہمارے طبقے کی عادات یا کسی اور کی دی ہوئی سوچ پر مبنی ہوتی ہے بجائے ہمارے اپنے تجزیے کے؟ اپنے خیالات ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم دیکھیں گے کہ بوردیو اس شاہکار کتاب کو کیسے ختم کرتے ہیں۔ صرف حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں پر، جہاں خیالات واضح ہوتے ہیں اور نظریہ گہرائی سے انسانی بن جاتا ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم پیئر بوردیو کی کتاب ڈسٹنکشن کے بالکل اختتامی باب پر پہنچے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں کتاب کے سارے مرکزی دلائل مل کر ایک واضح تصویر بناتے ہیں۔ دیکھیے، سینکڑوں صفحات میں بوردیو نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ جو ہماری پسند ناپسند ہے، جسے ہم ٹیسٹ کہتے ہیں، یہ کوئی معصوم چیز نہیں ہے۔ یہ ہماری سماجی حیثیت، ہماری لاشعوری عادات یعنی وہ ہیبٹس اور ہمارے ثقافتی سرمائے سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہے۔ اب اس آخری تجزیاتی باب میں بوردیو اس پر غور کرتا ہے کہ سماج کو سمجھنے کے لیے اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے، خاص طور پر یہ کہ کیسے جو طاقتور طبقات ہیں وہ علامتی نظاموں کے ذریعے اپنی بالادستی قائم رکھتے ہیں، اور دوسری طرف کمزور طبقات اکثر اپنی محرومی کو قبول سا کر لیتے ہیں۔ وہ اس وہم پر بھی زور دیتا ہے کہ ہم ثقافتی طور پر آزادانہ انتخاب کرتے ہیں، مطلب کیسے ہماری ذاتی پسند کا جو دکھاوا ہے وہ دراصل طبقے کی بنیاد پر ہونے والی تفریق کی گہری منطق کو چھپاتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے جب ہم بوردیو کے ان اختتامی خیالات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ روزمرہ کی دنیا کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنے کا چیلنج ہے۔ جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ بوردیو کے نزدیک نا یہ پسند یا ٹیسٹ یہ بنیادی طور پر چیزوں میں فرق کرنے اور ان کی قدر متعین کرنے کی ایک سیکھی ہوئی صلاحیت ہے۔ مطلب یہ سماجی میدان میں آپ کی جگہ کا ایک طرح کا احساس ہے۔
یہ ایک قسم کی سوشل سمت شناسی کا کام کرتی ہے. یہ لوگوں کو ان کی سماجی حیثیت کے مطابق ایک مخصوص سماجی پوزیشنوں، کاموں اور چیزوں کی طرف راغب کرتی ہیں، اور یہ کام کرتی ہے ہیبٹس کے ذریعے. ہیبٹس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کی سماجی پروگرامنگ ہے، وہ لاشعوری عادات، وہ رویے جو آپ کے ماحول سے آپ میں بس جاتے ہیں اور پھر آپ کے انتخاب کو متاثر کرتے ہیں. یہ تو شعور اور زبان کی سطح سے بھی گہرائی میں ہوتے ہیں، ہمارے جسمانی انداز تک میں پیوست ہوتے ہیں. اور یہ علم صرف جاننے کے لیے نہیں، یہ عملی زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی سماجی افراد نہ صرف ایسے کام کرتے ہیں جن کی درجہ بندی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ خود بھی درجہ بندی کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے درجہ بندی کرنے کے انداز کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے. تو یہ جو عملی علم ہے، یہی اصل میں سماجی حقیقت کو بنانے میں کردار ادا کرتا ہے. اچھا، تو مطلب یہ علم صرف دماغی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے. یہ تو روایتی علمی نظریات سے کافی مختلف بات لگ رہی ہے. بوردیو اسے سماجی ساخت کا احساس کہتا ہے. یعنی یہ پسند، یہ ٹیسٹ اصل میں ایک سماجی ضرورت ہے جو عادت بن کر ہماری دوسری فطرت بن جاتی ہے، ہمارے جسمانی انداز میں خودکار رد عمل میں ڈھل جاتی ہے. آپ نے ہیبٹس کی بات کی. اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے جسمانی عادات و اتوار یا باڈیلک ہیکسس. یہ کیا چیز ہے اور یہ سماجی حیثیت سے کیسے جڑی ہے؟ ہاں، یہ جسمانی عادات و اتوار یا باڈیلک ہیکسس یہ اسی سماجی سمت شناسی کا ایک بہت اہم پہلو ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنی سماجی قدر کو عملی طور پر محسوس کرتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں. آپ سوچیں نا، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارے اشارے، یہاں تک کہ ہم کس طرح جگہ گھیرتے ہیں، کبھی پر اعتمادی سے، کبھی جھجکتے ہوئے، یہ سب لاشعوری طور پر ہماری سماجی حیثیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. بوردیو کہتا ہے کہ سماجی اقدار ہمارے جسم کی بالکل بنیادی ابتدائی طبعی جھکاؤ میں رچی بسی ہوتی ہیں، اور یہ اکثر گروہ کے اہم ترین مفادات سے جڑی ہوتی ہیں. واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہماری چالگال بھی ہماری سماجی حیثیت کی عکاس ہے. تو اگر پسند، عادات اور جسمانی انداز یہ سب سماجی حیثیت سے جڑے ہیں تو کیا لوگ اس درجہ بندی کو چیلنج نہیں کرتے؟ کیا اس پر کوئی کشمکش نہیں ہوتی؟ شاید یہیں پر وہ درجہ بندی کی جدوجہد کا تصور آتا ہے. بالکل بالکل. درجہ بندی کے جو اصول ہیں، یعنی چیزوں کو تقسیم کرنے کے طریقے، جو منطقی بھی ہوتے ہیں اور سماجی بھی، یہ خود سماجی گروہوں کے درمیان کشمکش کا ایک میدان ہے. یہ اصول گروہ بناتے ہیں اور ان گروہوں کی تعریف کرتے ہیں جو ان اصولوں کو استعمال کرتے ہیں. سماجی دنیا کے معنی پر جو اصل لڑائی ہے وہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ درجہ بندی کے خاکوں اور نظاموں پر کس کا کنٹرول ہے، کیونکہ یہی چیزیں گروہوں کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کو متحرک یا غیر فعال بناتی ہیں. اور دیکھیں، الفاظ ہمیشہ حقیقت کو پوری طرح بیان نہیں کر پاتے. ناموں اور حقیقت کے درمیان یہ جو فرق ہے نا، یہ علامتی حکمت عملیوں کی گنجائش پیدا کرتا ہے. مطلب معنی بدلنے کی کوششوں کی. گروہوں کی قسمت ان ناموں سے جڑ جاتی ہے جو انہیں دیے جاتے ہیں. کسی نظریے کو منوانے کی طاقت اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ایک نام کے گرد لوگوں کو کتنا متحرک کر سکتے ہیں. یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے. یعنی جو لوگ دوسروں کی درجہ بندی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی اسی نظام میں درجہ بند ہو رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے سے طے شدہ عامیانہ یا ممتاز سمجھے جانے والے اعمال یا خصوصیات اپنا کر دوسروں کی نظروں میں اپنی جگہ بناتے ہیں. اور چیزیں بھی جب دوسرے کے تعلق سے دیکھی جائیں تو وہ محض چیزیں نہیں رہتی بلکہ امتیاز کی نشانیاں بن جاتی ہیں. گویا ایک طبقے کی پہچان صرف اس کے ہونے سے نہیں بلکہ اس کے کیسا سمجھا جاتا ہے اس سے بھی ہے. اور یہ علامتی نمائندگی کی جو دنیا ہے، بوردیو کہتا ہے کہ یہ مادی حالات سے کافی حد تک آزادانہ طور پر کام کرتی ہے. تو درجہ بندی کی یہ کشمکش یہ طبقاتی جدوجہد کا ایک بھولا ہوا پہلو ہے. لیکن بوردیو یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ درجہ بندی کے نظام خود حالات کی پیداوار ہیں. اس جدوجہد میں آپ کی پوزیشن سماجی ساخت میں آپ کی اصل پوزیشن پر منحصر ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ بوردیو کی ڈسٹنکشن کا یہ اختتامی باب نظریاتی گہرائی، تجرباتی وضاحت اور سیاسی اہمیت ان سب کو یکجاں کرتا ہے.
یہ ظاہر کرتا ہے کہ پسند، اور اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو سماج کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں ثقافتی طاقت کے ان پوشیدہ اصولوں کو بے نقاب کرنا ہوگا جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ سماجی ساختیں ہمارے اندر کیسے زندہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان چیزوں کو بھی شکل دیتی ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ ذاتی محسوس ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم اب پوسٹ اسکرپٹ کی طرف بڑھیں گے جو اس میں تاریخی اور سیاسی تناظر کا اضافہ کرتا ہے، تو ہم سب کو یہاں رک کر سوچنے کی دعوت ہے، آخر ایسی دنیا میں رہنے کا کیا مطلب ہے جہاں خوبصورتی کا احساس یا جمالیات بھی عدم مساوات کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھے میں خوش آمدید۔ آج ہم پہنچ گئے ہیں پیئر بودیو کی کتاب ڈسٹنکشن کے پوسٹ اسکرپٹ تک۔ یہ ایک طرح کا حتمی ضمیمہ ہے جو اب تک کی ساری گفتگو کی آپ کہہ لیں سیاسی اور تاریخی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ پوسٹ اسکرپٹ کتاب کے باقی حصوں سے تھوڑا مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ بوردیو یہاں تفصیلی سماجیاتی تجزیے سے گویا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، اور اپنے نظریے کے جو وسیع تر مضمرات ہیں نا، ان کا براہ راست سامنا کرتے ہیں۔ وہ قاری پر زور دیتے ہیں کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ذوق کیسے کام کرتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ثقافتی تسلط کے نظام وہ نسل در نسل کیسے معمول بنتے ہیں، کیسے دہرائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں لہجے میں ایک فوری ضرورت کا احساس ہے۔ بوردیو زیادہ براہ راست بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ خاص طور پر تعلیمی اداروں، میڈیا اور دانشور طبقے کی کردار کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ بالکل، کہ وہ کیسے علامتی طاقت کو برقرار رکھتے ہیں، اور اکثر شاید غیر دانستہ طور پر، ہاں اکثر انجانے میں۔ تو یہ صرف ایک خلاصہ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی پکار ہے۔ پکار کس چیز کی؟ یہ تسلیم کرنے کی کہ بھئی معاشرے کا مطالعہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، ہمیں اس میں اپنی جگہ پر بھی سوال اٹھانا چاہیے۔ اور دیکھیں، اسی لیے بوردیو یہاں جان بوجھ کر فلسفیانہ یا ادبی جمالیات کی جو روایتی تعریفیں ہیں نا، ان سے گریز کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان روایتی جمالیاتی نظریات جیسے کانٹ وغیرہ، ان میں کیا مسئلہ ہے بوردیو کے نزدیک؟ دیکھیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ جمالیات ہے نا، جیسا کہ کانٹ کے فلسفے میں پیش کی گئی، وہ اس تحقیق کے نتائج سے متصادم ہیں۔ یہ جمالیات ذوق کی سماجی اور طبقاتی نوعیت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہے۔ یعنی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ جسے خالص ذوق کہا جاتا ہے وہ دراصل عوامی یا آسان سمجھے جانے والے ذوق سے خود کو الگ کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ کہنا کہ خالص ذوق صرف فن کی تعریف نہیں بلکہ سماجی طور پر نچلے سمجھے جانے والے ذوق سے نفرت یا انکار پر مبنی ہے۔ ہاں، نقطہ بالکل یہی ہے۔ کانٹ کی جمالیات کی طرح یہ خالص ذوق ہر اس چیز کو رد کرتا ہے جو فوری حسیاتی لذت دے، جسے آسان سمجھا جاتا ہے۔ آسان موسیقی، آسان ادب، بالکل، یہاں تک کہ آسان اخلاقیات سے بھی ایک قسم کی ناپسندگی، وہ سب کچھ جو فوراً سمجھ میں آ جائے، جسے ثقافتی طور پر غیر ضروری سمجھا جائے۔ اور یہ ناپسندیدگی بعض اوقات وہ کہتے ہیں جسمانی رد عمل تک پہنچ جاتی ہے، ایک متلی کسی کیفیت۔ تو یہ معاملہ صرف فن تک محدود نہیں رہتا، یہ تو سیدھا سماجی درجہ بندی سے جڑ جاتا ہے۔ بالکل، کانٹ ذائقے کے حس یعنی ٹیسٹ آف سینس اور غور و فکر کے حس یعنی ٹیسٹ آف ریفلیکشن میں فرق کرتے ہیں۔ پہلی حس کو وہ عام، حیوانی اور فوری تسکین سے جوڑتے ہیں، دوسری کو مہذب، فاصلہ رکھنے والی، ثقافتی قرار دیتے ہیں۔ اور بوردیو کے مطابق یہ تفریق سیدھی سیدھی مہذب برجوازی اور عوام الناس کے درمیان جو سماجی فرق ہے اس کی عکاسی ہے، جہاں عوام کو فطرت اور جسمانی لذتوں کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ خالص ذوق اخلاقی برتری کا نشان بھی بن جاتا ہے۔ یقیناً، کیونکہ یہ جسمانی خواہشات پر قابو پانے، انہیں بلند تر مقاصد کے تابع کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح فن ایک امتحان بن جاتا ہے جو حقیقی مہذب انسان کی پہچان کرواتا ہے۔ گویا فنکارانہ ذوق فطرت پر انسانی بالادستی کی علامت بن گیا۔ ہاں، اور یوں سماجی تسلط کو جواز بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن بوردیو صرف کانٹ پر تنقید نہیں کر رہے، وہ یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ جمالیاتی نظریات خود کیسے طاقت کے تعلقات کو چھپاتے ہیں۔ اہم نقطہ یہی ہے، کانٹ کی جو آزاد فن اور کرائے کے فن کی تفریق ہے نا، وہ دراصل دانشور طبقے جیسے فلسفے کے پروفیسر ان کی سماجی پوزیشن کی عکاسی ہے۔ وہ خود کو درباری اشرافیہ کی مصنوعی لذتوں اور عوام کی وحشی لذتوں دونوں سے الگ اور برتر سمجھتے ہیں۔
تو یہ ایک ایسی جمالیات ہے جو سماجی امتیازات کو آفاقی اصولوں کا روپ دے دیتی ہے۔ بالکل۔ تو گویا ذوق کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنا دراصل طاقت کے نظام کو سمجھنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈسٹنکشن پڑھنے کا ایک بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت کیسے ثقافت کے پردے میں خود کو چھپاتی ہے، اور معاشرہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ترجیحات کے ذریعے کیسے ہم سے بات کرتا ہے۔ بوردیو وضاحت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، سماجی ڈھانچے غیر جانبدار نہیں ہوتے، وہ ہمارے شعور، رویے اور اقدار کو تشکیل دیتے ہیں، اور جب تک ہم انہیں نہیں سمجھتے ہم نادانستگی میں ان کے اعلی کار بنے رہنے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ پیئر بورڈیو کی ڈسٹنکشن کے پوسٹ اسکرپٹ پر اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ، اور 20ویں صدی کے اہم ترین سماجیاتی کاموں میں سے ایک میں اس مکمل سفر کی پیروی کرنے کا بھی شکریہ۔ جیسا کہ کہا، بوردیو تسلی کے ساتھ نہیں بلکہ وضاحت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ سماجی ڈھانچے غیر جانبدار نہیں ہوتے، وہ شعور، رویے اور قدر کو تشکیل دیتے ہیں، اور جب تک ہم انہیں نہیں سمجھتے ہم ان کے اعلی کار بننے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ڈسٹنکشن پڑھنا یہ سیکھنا ہے کہ طاقت خود کو ثقافت کے بھیس میں کیسے چھپاتی ہے، اور معاشرہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ترجیحات کے ذریعے کیسے بولتا ہے۔ امید ہے کہ اس سلسلے نے نظریے کو سمجھنے اور روزمرہ کی زندگی میں اس کی مطابقت محسوس کرنے میں مدد کی۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں کا حصہ بننے کا شکریہ، جہاں ہم پیچیدہ کتابوں کو واضح گفتگو میں بدلتے ہیں۔ جاتے جاتے اس پر غور کیجیے گا، وہ کون سی فطری سمجھی جانے والی ترجیحات ہیں جنہیں آج آپ معاشرے میں طاقت کے ڈھانچے سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں۔